جی دوستو، آسام جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے بھارت کی ایک اسٹیٹ ہے۔ اس اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہمانتا بسوا سرما صاحب نے گزشتہ روز کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ آسام میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، جس رفتار کے ساتھ، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ سالوں کے بعد آسام مسلم اکثریت ریاست ہو جائے بھارت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پہلا سینسس ہوا بھارت میں 1951 میں، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد آسام میں تقریباً 12% تھی، اور اب یہ تعداد بڑھ کر 40% ہو گئی ہے، یعنی کہ 1,40,00,000 مسلمان اس وقت آسام میں موجود ہیں۔ اب انہوں نے دو کانفلکٹنگ باتیں کی ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آرگینیکلی نہیں ہو رہا، یہ انفلٹریشن ہے، بنگلہ دیش سے خاص طور پہ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ڈیموگرافی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے آسام کی۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ صرف آسام تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اور بھی جو اسٹیٹس ہیں ارد گرد، یعنی ویسٹ بنگال ہو گیا، یا جھارکھنڈ ہو گیا، یا بہار ہو گیا، یہ بھی اگر یہ معاملہ مسلمانوں کی آبادی کا اسی طرح رہا تو یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ ریاستیں بھی مسلم اکثریت ریاستیں ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی اسٹریٹجی بھی ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دس پرابلم، تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ میرے لیے تو سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے سروائیول اور ہماری ڈیتھ کا معاملہ ہے کہ یہ جو ہماری آسام کی ریاست ہے یہ مسلم اکثریت ریاست نہ بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹریٹجی ہے، لیکن ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو ڈسکلوز کر دیا تو پھر آبویسلی اس کو کاؤنٹر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے 2-3 سال پہلے، تو میں مسلمانوں کے پاس بھی گیا اور میں نے کہا کہ جی آپ اپنی پاپولیشن گروتھ پہ کنٹرول کیجئے، آپ جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں وقت سے پہلے، یہ مت کریں، اور خواتین کو بچیوں کو پڑھائیں۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کیں تاکہ جو ہے جو ڈیموگرافی ہے، جو بیلنس ہے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ خدشات تو ایک لحاظ سے جائز ہی ہیں، ان دا سینس کہ اگر ہمارے ہاں بھی کسی ملک میں فار دیٹ میٹر لوکل پاپولیشن یا جو اس کا ایک آپ کہہ لیجئے ایک تناسب، ایک پروپورشن ہوتا ہے، وہ تبدیل ہو جائے تو خدشات تو پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں ان کے خدشات تو سمجھ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کانفلکٹنگ باتیں کی ہیں۔ ایک طرف جہاں انہوں نے کہا کہ آرگینیکلی نہیں ہو رہا، انفلٹریشن کے تھرو ہو رہا ہے، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، ایسا کریں، ویسا کریں۔ تو اس میں ایک کانفلکٹ سا ہے ان کی بات میں۔ اگر آرگینیکلی ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان زیادہ بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ شادیاں کیوں لڑکیوں کی جلدی ہو جاتی ہیں؟ یہ تو سوشل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، اور ان کو اسی کانٹیکسٹ میں رہ کر سالو کرنا چاہیے، رادر دین کہ یہ کہ ہندو مسلم معاملہ اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اور پھر ہندوتوا کا تو یہ مزاج بھی ہے، کیونکہ ہندوتوا نے تو بہت سے ایسے پروگرامز بھی شروع کیے ہیں، جیسے گھر واپسی ہے، لو جہاد ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھے، ان کو خطرات تو ہیں کہ اگر مسلمانوں کی آبادی اگر اس وقت لیٹ سے 200 ملین کے قریب ہے، تو خدشات یہی ہیں کہ 50-60 سال کے بعد بھارت کے جو مسلمان ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے دنیا میں، بلکہ انڈونیشیا اور پاکستان سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ صورتحال بن گئی تو بھارت کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر آبویسلی سیاست بھی تبدیل ہوتی ہے، اور جو سیاست ہے اس کو بھی بڑے مسائل اس میں کریٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھیے اللہ کا نظام بھی ہے، یہاں تو آرگینیکلی ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں یہی کام بھارت
دوسرے طریقے سے کر رہا ہے۔ 35A کو ہٹا کر بھارت نے جس طرح ایک راستہ بنایا کہ وہ بھارتیوں کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل کرے، اور تقریباً 33 سے 40 لاکھ بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل مل گئے ہیں کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہوں، تو وہاں بھی وہ آبادی کا تناسب بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہاں تو چلیے آرگینیکلی ہو رہا ہے، اور آسام کے چیف منسٹر نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ یہ آرگینیکلی ہو رہا ہے۔ وہ انفلٹریشن کی بات تو کی ہے، لیکن وہ ایک سیاسی بات ہے۔ اس کے بارے میں تو پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ NRC جو انہوں نے بنایا، وہاں پہ آسام میں تقریباً 19 لاکھ لوگوں کو کہہ دیا کہ جی آپ شہری نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں کہ آپ پروو کر سکیں کہ آپ انڈیجنسلی آپ یہاں کے شہری ہیں۔ اب 3-4 نسل پہلے اگر لوگ آئے تھے بنگلہ دیش سے، تو کیا آپ ان کو اب شہری تسلیم نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں نے ہی بنگلہ دیش بنوایا 1971 کے بعد۔ اگر لوگ بنگلہ دیش سے آئے تو اس میں بھی آپ لوگوں کا ہی بھارت ہی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے مکتی بہانی کو شے دی، وہیں ان کو کریٹ کیا اور پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو اور پھر اسی طرح جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ریاست کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل نہیں کر رہے؟ کیا جموں اور کشمیر کے لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ آپ کیا کس طرح وہاں پہ تبدیلیاں لا رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہاں پہ کنسرنز ہیں، آسام میں کنسرن ہے، یا ویسٹ بنگال میں ہے، جھارکھنڈ میں ہے، یا بہار میں ہے، تو کیا کشمیریوں کو یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پالیسی جو کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت ہی ہیں، 1927 کا اگر آپ سبجیکٹ لا دیکھیے، اس وقت سے آئے ہیں اور آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں، تو کیا کشمیریوں کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے؟ کشمیریوں کو بھی کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انشاءاللہ ریفرینڈم بھی ہوگا، پلیبسسٹ بھی ہوگا، جب بھی ہوگا صحیح، اس کو یہ روک نہیں سکتے، چاہے وہ جلد ہو یا بدیر ہونا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ آپ کشمیریوں پہ کس طرح امپوز کر سکتے ہیں؟ تو میں سرما صاحب جو چیف منسٹر ہیں ان کے خدشات سمجھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آسام کے لوگ اگر 12% مسلمان تھے آزادی کے وقت اور اب 40% ہیں، اور جہاں تک میری رائے ہے یہ آرگینیکلی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں ایک ٹرینڈ تو ہے، پاکستان میں بھی دیکھ لیجیے ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے بہت زیادہ ہے، 2.5% کے قریب ہے، تو ذرا فیملی پلاننگ کم ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو یہ اس کا تعلق ایجوکیشن سے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آپ مسلمانوں کو ذرا سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ سے نکالیے اور ان کو مین اسٹریم میں شامل کیجیے، تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔